اردو ایجوکیشن کے معزز ناظرین السلام علیکم، ویلکم کرتا ہوں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مولانا حسرت موہانی کے بارے میں۔ بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں، الہی ترک الفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں۔ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں۔ حقیقت کھل گئی حسرت تیرے ترک محبت کی، تجھے تو اب بھی پہلے سے وہ بڑھ کر یاد آتے ہیں۔ نام سید فضل حسن تخلص حسرت، قصبہ موہان، ضلع اناؤ میں 1875 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام سید اظہر حسین تھا۔ ابتدائی تعلیم گھر پر حاصل کی۔ 1903 میں علی گڑھ سے BA کیا۔ شروع سے ہی شاعری کا ذوق تھا۔ آپ ایک شاعر، سیاستدان، صوفی، مجاہد، صحافی نقاد اور محقق تھے۔ جب آپ نے شاعری شروع کی تو اپنا کلام تسنیم لکھنوی کو دکھانے لگے۔ 1903 میں علی گڑھ سے ایک رسالہ اردو معلیٰ جاری کیا۔ حسرت پہلے کانگریسی تھے، گورنمنٹ کانگریس کے خلاف تھی، چنانچہ 1907 میں ایک مضمون شائع کرنے پر جیل بھیج دیے گئے۔ اس کے بعد 1947 تک کئی بار قید و رہا ہوئے۔ اس لیے لکھتے ہیں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ جدید اردو غزل میں حسرت ایک اہم مقام اور امتیازی شان رکھتے ہیں۔ حسرت نے سیاست کو واضح طور پر غزل کے مضمون میں شامل کر کے اس میں ایک مستقل اضافہ کیا ہے۔ حسرت نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور توانائی عطا کی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے اردو غزل کی آبرو اس وقت برقرار رکھی جب اردو شعراء نظم گوئی کی طرف اس حد تک مائل تھے کہ غزل کے وجود کو خطرہ لاحق ہونے لگا۔ حسرت نے غزل کو اس کی تمام روایات اور خصوصیات کے ساتھ زندہ رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں رئیس المتغزلین کا لقب دیا گیا ہے۔ حسرت کے کلام میں بہت سی خصوصیات ہیں۔ ان کے کلام میں محبت، حسن و جمال اور فکر عمل کا کمال ہے، اسی لیے ان کو بجا طور پر تہذیب عاشقی کا شاعر کہا جاتا ہے۔ حسن کی بے باکانہ ترجمانی نے انہیں شہرت دوام بخشی ہے۔ ان کی مشہور زمانہ غزل کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، ہم کو اب تک عاشقی کا زمانہ یاد ہے۔ تجھ سے ملتے ہی وہ بے باک ہو جانا میرا، اور تیرا دانتوں میں وہ انگلی دبانا یاد ہے۔ دوپہر کی دھوپ میں میرے بھلانے کے لیے، وہ تیرا کوٹھے پہ ننگے پاؤں آنا یاد ہے۔ حسرت کے کلام میں توصوف کی چاشنی اور غزلوں میں عارفانہ رنگ بھی ہے، جیسے وہ بڑے لطیف پیرائے میں بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں سب سے منہ موڑ کے راضی ہیں تیری یاد سے ہم، اس میں ایک شان فراغت بھی راحت کے سوا۔ مولانا حسرت موہانی اردو زبان کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ انہوں نے سیاست میں بھی اپنا کردار ادا کیا اور اردو ادب کے لیے بھی بہت کام کیا۔ 1947 میں مولانا حسرت موہانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ پاکستان کیوں نہیں چلے جاتے؟ ایک حسرت بھرے لہجے میں ٹھنڈی سانس لے کر بولے، دونوں جگہ جذباتی جنونیت کا دورہ ہے، اور اپنی تو ہر جگہ جان خطرے میں رہے گی، یہاں رہے تو جانے کب کوئی ہندو انتہا پسند مسلمان کہہ کر مار ڈالے۔ پاکستان میں بھی یہی کچھ کسی جوشیلے مسلمان کے ہاتھوں ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجھ کو گستاخ یا کافر کہہ کے مارے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بھارت میں رہ کر مسلمان کی موت مرنا بہتر ہے پاکستان میں رہ کر کافر کی موت مرنے سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے۔ مولانا حسرت موہانی نے 13 حج کیے۔ پہلا حج 1933 میں کیا اور آخری حج 1950 میں ادا کیا، اور 13 مئی 1951 کو لکھنؤ میں انتقال فرما گئے اور وہیں پر دفن ہیں۔ رئیس المتغزلین مولانا حسرت موہانی کو اردو زبان کے چوٹی کے شاعر ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ اردو زبان میں ان کی گئی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ و ناصر۔